قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج ہمارے درس حدیث کے سلسلے میں چند اہم مسائل ہیں جو زیر گفتگو آئیں گے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے درس حدیث کے موضوع کے اندر آیا ہے اشتہار میں بھی، وہ یہ ہے کہ حلال جانور کے اندر جو کون کون سی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہم نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ اصول سمجھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بالکل کھل کر ہر بات بتا دی۔ کچھ جانور حلال ہیں، کچھ جانور حرام ہیں۔ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ خنزیر، کتا، بلی، شیر، چیتا، یہ گندی چیزیں ہیں، اور ان گندی چیزوں کو اللہ نے ہمیں ویسے ہی کھانے سے منع کر دیا، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ پھر جو حلال جانور ہیں، مثلا گائے، بھینس، بھیل، بکری وغیرہ، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ مثلا حرمت علیکم المیتہ، کہ بکری، گائے وغیرہ اگر یہ مر جائیں تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ حلال جانور ہے لیکن مرتے ہی حرام ہو گیا ہے، اب اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، حلال جانور ہے لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا، بھلے کسی نبی کا نام بھی لے دیں تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا، خنزیر کی طرح، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے نام پر ذبح ہوگا۔ اسی طرح فرمایا والمنخنقہ، وہ جانور جس کا دم گھٹا اور دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ والموقوذہ، اوپر سے نیچے گرا اور گر کر مر گیا۔ والمتردیہ، اسی طرح جو ہے وہ جانور جو بلندی سے نیچے گر جائے۔ ایسے ہی والنتیحہ، سینگ مارا کسی جانور نے دوسرے کو، وہ زخمی ہوا اور اس زخم سے وہ مر گیا، تو اگرچہ حلال تھا لیکن ان صورتوں میں اس کی موت آ گئی تو ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ پھر وہ جانور حلال بھی ہے، ذبح بھی ہم نے صحیح کر لیا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جانور ہے، ہم نے ذبح کر لیا، جو مرضی کھاتے پھریں، نہیں۔ جس طرح میاں بیوی شادی ہوتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو بیوی خاوند کے لیے حلال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ وہ کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگرچہ بیوی ہے، حلال ہے، اس حالت میں یہ حلال نہیں، اس کو حرام کر دیا گیا۔ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حلال جانور کی سب چیزیں ہم نہیں کھا سکتے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے کھانے کی اجازت ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کے کھانے کی ممانعت ہے۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ اس کے اندر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں حلال جانور کی 7 چیزیں کھانے سے منع کر دیا ہے کہ یہ 7 چیزیں نہیں کھانی۔ کیوں منع کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ یہ نبی ہم نے اس کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ جو خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو یہ نبی تم پر حرام کر دے کہ یہ تم نے نہیں کھانی۔ اب وہ خبیث چیزیں کیا ہیں؟ حلال جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جو خبیث ہیں، گندی ہیں، بری ہیں، وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایک ہی حدیث میں منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ 7، کہ 7 چیزیں جانور کی حضور علیہ السلام اس کو کھانا سخت ناپسند سمجھتے تھے، مکروہ تحریمی، حرام کے قریب ان کو قرار دیا گیا۔ اب وہ 7 کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز فرمایا المرارہ، پتا۔ اب کوئی آدمی ایسا نہیں جو جانور کا پتا کھاتا ہو، وہ پہلے ہی زہر ہے، کون کھائے گا بھائی اس کو؟ یہ کوئی بھی نہیں کھاتا، یہ حضور نے منع کیا۔ دوسری چیز والمثانہ، کہ جو پیشاب کی جگہ ہے مثانہ،
یہ دونوں نر اور مادہ دونوں کا کھانا حرام ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تیسری فرمایا والمحیات کہ جو مادہ ہے اس کی شرمگاہ، والذکر نر اس کی شرمگاہ، یہ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ پانچویں چیز میں چھوڑ رہا ہوں، چھٹی چیز حضور علیہ السلام نے جو فرمایا والغدہ، جو غدود ہوتے ہیں جانوروں کے، یہ ہم نہیں کھا سکتے اور کوئی بھی نہیں کھاتا تقریباً۔ اور ساتویں چیز جو حدیث میں ہے، گنتی میں چھٹی بنتی ہے، والدم خون، حلال جانور کا خون کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں بھی منع فرمایا۔ اور ساتویں چیز جس کے بارے میں علماء میں نہیں عوام میں بڑا سخت اختلاف پایا جاتا ہے، والانثیین، اس کو کہتے ہیں کپورے۔ اب کپورے کھانے سے بھی ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا۔ دیکھو ایک ہی حدیث ہے، 7 چیزیں حرام کر دی، 7 چیزیں منع کر دی۔ اب 6 چیزوں میں ہم عاشق رسول ہیں، خون بھی نہیں کھاتے، غدود بھی نہیں کھاتے، اور اسی طرح شرمگاہ کوئی نہیں کھاتا، اور پتا کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے کپوروں کی تو کہتے نہیں جی انکتا رہت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک عورت تھی، اس کا خاوند مر گیا، تو وہ بیچاری رو رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگی ہائے میرا آدمی مر گیا، اب اس کی گاڑیاں کون چلائے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا بہن گھبراؤ نہیں، میں چلاؤں گا۔ کہتی ہے میرا آدمی مر گیا، اب میرا کون سہارا بنے گا؟ وہ کہتا گھبراؤ نہ بہن، میں جو ہوں میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ پھر کہتی ہائے میرے خاوند کی فیکٹریاں کون سنبھالے گا؟ وہ کہتا بہن میں ہوں نا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتی ہائے میرے آدمی کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ اب اٹھ کے دوسرے لوگوں سے کہتا یار کچھ تم بھی کرو، سارا کچھ میں نہیں کرنا۔ تو جو پسندیدہ کام ہے وہ کرنے کو سب تیار ہوتے ہیں، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو ماننا بڑا مشکل ہے۔ اب حضور نے 7 چیزوں کو مکروہ تحریمی قرار دیا، حرام کے قریب ہیں، کیونکہ جب کراہت کا لفظ مطلق آتا ہے اس سے مراد مکروہ تحریمی ہے، چونکہ خون کا ذکر بیچ میں ہے اور قرآن میں اللہ نے خون کو خود حرام قرار دیا ہے، تو اس سے پتہ چلا جو حکم خون کا ہے وہی حکم خصیتین کا بھی قریب قریب بن جائے گا۔ اب خصیتین کے بارے میں آ کر لوگ کہتے ہیں یار ہم سارا کچھ ہی حرام ہو گیا، ہم کچھ تو رہت ہونی چاہیے کہ جی یہ بڑی طاقتور چیز ہے، مردانہ قوت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا مزے کی بات، آپ کسی حکیم سے پوچھ کر دیکھ لیں، مرد کے لیے شراب بڑی زبردست طاقتور چیز ہے، جسم کو بڑی قوت دیتی ہے اور مردانہ قوت کے لیے بڑی مفید ہے۔ کیا کسی مسلمان عقل مند کے دل میں کبھی یہ آیا ہے کہ چونکہ شراب مردانہ قوت کے لیے مفید ہے لہٰذا ہم اس کو پی لیا کریں؟ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اللہ نے حرام قرار دیا، ہم نہیں پیئیں گے۔ جس طرح نبی نے شراب سے منع کیا، اسی نبی نے خصیتین سے بھی منع کیا ہے، کپوروں سے بھی منع کیا ہے۔ اب وہی عورت والی بات کہ جو اپنے مزے کی چیزیں ہیں وہاں آ کر کہتے ہیں یار تھوڑی جی تو رہت دے دو، نہیں۔ دیکھو صحابہ کا عشق جو تھا ہمارے جیسا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی کے قبے کے پاس سے گزرے، اس نے گھر کچھ بنایا ہوا تھا، تو آپ نے صرف یہ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا جی فلاں کا ہے۔ اس صحابی کو بعد میں کسی نے بتایا حضور یہاں سے گزرے تھے اور یہ پوچھا تھا یہ کس کا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضور کو پسند نہیں آیا میرا بنانا۔ اگلے ہی دن انہوں نے توڑ کے اس کو جگہ کو برابر کر دیا۔ تو کسی نے کہا یار پوچھ ہی لیتے بھی شاید کوئی اور ہی مسئلہ نہ ہو۔ کہنے لگے نہیں بس میرے دل میں آ گیا، حضور کو اچھا نہیں لگا، اسی وقت توڑ کر اسے برابر کر دیا۔ اس کو عشق کہتے ہیں کہ نبی کو ایک بات اتنی سی ناپسند آئی ہے تو برداشت نہیں ہوئی۔ ایک صحابی تھے، سرخ رنگ کی چادریں انہوں نے لی ہوئی تھیں، تو حضور نے اتنا کہا کہ یہ سرخی تم پر غالب آتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چادر اتاری، یہ بھی نہیں اتار کے بیوی کو دے دی، کسی کو صدقہ کر دی، سیدھی چولہے میں ڈال کر اس کو آگ لگا دی۔
کسی نے کہا بھائی کسی کو دے دیتے، کہنے لگے نہیں، جب نبی کو یہ پسند نہیں ہے ہم اس کو کیسے استعمال کریں؟ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ آج ہمارا عشق کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن کپورے کھانے سے وہ نہیں اسی چھڑ سکتے تو ایسا عشق کس کام کا کہ جہاں جان دینے کو تیار ہیں کپورے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب کتنے ہیں بیچارے ہوٹلوں پہ جاتے ہیں اور ادھر ٹکا ٹک لگ رہی ہوتی ہے، اب اس ٹکا ٹک میں کپورے بھی ڈلتے ہیں اور وہ جناب بک بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہو، عاشق رسول ہو، پھر وہ نبی کا حکم نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب 6 چیزوں میں ہمارا عشق ہمیں مجبور کرتا ہے اور ہم وہ نہیں کھاتے تو بھائی 7ویں میں بھی تھوڑی ہمت کر لیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور دیکھیں کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ کپورے پکڑ کے لا رہا ہے اور اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، اپنی بہن کو دے رہا ہے، اپنی بیوی کو دے رہا ہے کہ یہ پکاؤ۔ اتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں کی غیرت گوارا کرتی ہے۔ اپنی عورتوں کو خصیتین پکڑاتے ہیں بھی ان کو تم پکا دو، ویسے ہی بندہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب نیت کر لے کہ ہم نے اس عید پر خصیتین نہیں کھانے۔ اگر پہلے کبھی ہوا ہے توبہ کریں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو بتائیں، انہیں سمجھائیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ یہ کر لیتے ہیں۔ ان سے کہو ہمارے نبی نے 7 چیزوں سے روکا ہے، 6 چیزیں تم نہیں کھاتے تو 7ویں میں تمہیں کیا تکلیف ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ کون سا کوئی زیادہ ایسی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے جہاں ہم باقی چیزیں نہیں کھاتے خصیتین بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اب یہ نیت کر لے اس عید پر خصیتین کا بائیکاٹ کر دے، اب اس عید پر ہم نے کپورے نہیں کھانے، نہ کھانے دینے ہیں۔ جہاں خون ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اس کا گوبر اٹھا کر ہم کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی انتڑیاں اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، پتا پھینک دیتے ہیں، اس کی شرمگاہ پھینک دیتے ہیں، وہیں پر خصیتین بھی اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیں۔ یہ ہنڈیا میں ڈلنے کی چیز نہیں ہے، یہ ڈسٹ بن میں ڈلنے کی چیز ہے۔ اس لیے آج کے بعد یہ عمل ہم نے نہیں کرنا، اس کی ہم نیت کر لیں، انشاءاللہ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔